بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا نیا بحری محاذ آبِ ہرمز پر کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ مشرق وسطی میں اپنی بحری اور فضائی طاقت بڑھانے لگا ہے، جبکہ ایک مزید ایئرکرافٹ کیریئر بھی خطے کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبِ ہرمز کے حوالے سے سخت بیانات نے صورتحال کو مزید حساس بنا دیا۔ واشنگٹن کا موقف ہے کہ وہ خطے میں اپنی طاقت کے ذریعے آبِ ہرمز میں عالمی تجارت اور تیل کی آمد و رفت کو یقینی بنانا چاہتا ہے، جبکہ ایران اسے اپنی خود مختاری کے لیے براہ راست چیلنج قرار دے رہا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی واضح پیغام دیا گیا ہے کہ آبِ ہرمز کے قریب کسی بھی فوجی یا تجارتی پیش رفت کو آسانی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ حالیہ سمندری واقعات نے خدشات بڑھا دیے ہیں کہ اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو خطہ ایک بڑے بحری تصادم کا مرکز بن سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہازوں، جنگی طیاروں اور ڈرونز اور دیگر فوجی اثاثوں کی موجودگی میں اضافہ اس بات کا اشارہ ہے کہ واشنگٹن مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی اپنے میزائل، ڈرون اور فضائی دفاعی نظام کو ممکنہ حملے کے لیے تیار رکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ آبِ ہرمز دنیا کی اہم ترین توانائی گزرگاہوں میں شامل ہے۔ یہاں کسی بڑے فوجی تصادم کی صورت میں نہ صرف ایران اور امریکہ بلکہ عالمی تیل کی سپلائی، شپنگ اور عالمی معیشت بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران براہ راست تصادم سے بچتے ہوئے کوئی راستہ نکالتے ہیں یا نہیں؟ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آبِ ہرمز کے قریب دو اور بڑے جہاز تباہ۔ ایران نے امریکی بحری ناکہ بندی کو دوبارہ بے اثر کر دیا۔ آبِ ہرمز کے گرد کشیدگی مسلسل بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایران نے ایک بار پھر اپنی فوجی کارروائی کے ذریعے دو بڑے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ ان حملوں میں ابوظہبی کی ریاستی آئل کمپنی ADNOC کا ایک تیل بردار جہاز اور ایک بڑا بلک کیریئر شامل ہے۔ دونوں جہاز آبِ ہرمز کے قریب تھے اور ان میں سے ایک کی منزل مقصود متحدہ عرب امارات اور اہم بندرگاہ فجیرہ تھی۔ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن نے تصدیق کی ہے کہ ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم جہازوں کو کافی مالی اور ساختی نقصان پہنچا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ آبِ ہرمز اب بھی اس کی نگرانی میں ہے اور بغیر اجازت کوئی بھی جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ گزشتہ 5 ماہ کے دوران مختلف رپورٹس کے مطابق درجنوں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس آبی گزرگاہ کے گرد مضبوط دفاعی جال بچھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے امریکی بحری بیڑا بھی قریبی گشت سے گزر رہا ہے۔ امریکی حکام تجارتی جہازوں کو تحفظ کی یقین دہانی کروا رہے ہیں، مگر حالیہ واقعات سے یہ دعوے کمزور پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ چکے ہیں کہ آبِ ہرمز کو امریکہ کا حصہ قرار دیا جائے گا، جبکہ ایران نے واضح تنبیہ کی ہے کہ سوشل میڈیا کے اعلانات سے یہ گزرگاہ نہیں کھل سکتی۔ تہران کا پیغام ہے کہ اگر کوئی بغیر اجازت آگے بڑھے گا تو اسے روک لیا جائے گا۔ دونوں طرف سے فوجی تیاریاں جاری ہیں۔ صورتحال انتہائی نازک ہے اور ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ کوئی بھی غلطی بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا متنازعہ جزائر کوریل کا دورہ، جاپان میں شدید احتجاج، فوجی مشقوں کے بعد اہم پیغام۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے متنازعہ جزائر کوریل کا دورہ کیا ہے۔ یہ وہ جزائر ہیں جن پر جاپان اپنا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ روس انہیں اپنی سرزمین قرار دیتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اوٹروپ جزیرے پر مچھلی پروسیسنگ پلانٹ کا معائنہ کیا۔ اس دورے کے دوران روسی فوج نے غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے ہوئے تھے۔ جاپان کی حکومت نے اس وزٹ پر سخت احتجاج کیا اور ماسکو سے اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم روس نے ان اعتراضات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ دورہ اس وقت ہوا جب اس علاقے میں بڑے پیمانے پر روسی فوجی مشقیں بھی ختم ہوئی تھیں۔ ان مشقوں میں میزائلوں، بحری اور فضائی قوت کا مظاہرہ کیا گیا۔ جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا ان سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران شمالی کوریا نے بھی بیلسٹک میزائل داغ کر اپنی موجودگی کا پیغام دیا۔ ماہرین کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا یہ دورہ محض ایک رسمی وزٹ نہیں بلکہ خطے میں روسی موجودگی کا واضح پیغام ہے۔ روس یوکرین جنگ کے
پس منظر میں شمالی کوریا کی حمایت اور مشرقی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اس دورے کو مزید اہم بنا رہی ہے۔ کوریل جزائر دوسری جنگ عظیم کے بعد سے روس اور جاپان کے درمیان تنازع کا سبب بنے ہوئے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان ابھی تک امن معاہدہ نہیں ہو سکا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خلیجی اتحادیوں میں امریکہ سے ناراضگی کی رپورٹس، اڈے خالی کروانے کی بحث۔ امریکی میڈیا اور بین الاقوامی رپورٹس میں دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکہ کے کئی اتحادی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق خلیجی ممالک سمیت کئی شراکت دار یہ محسوس کر رہے ہیں کہ حالیہ تناؤ کی قیمت انہیں ادا کرنا پڑ رہی ہے، جبکہ تحفظ کے وعدے پورے نہیں ہو پا رہے۔ ان رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ حلقوں میں امریکی فوجی اڈوں کو خالی کروانے یا ان کی موجودگی پر نظر ثانی کی بحثیں تیز ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے معاہدوں پر بھی بین الاقوامی توجہ مرکوز ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ پر انحصار کمزور پڑتا ہے تو علاقائی ممالک متبادل انتظامات کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اسی دوران خطے میں معاشی غیر یقینی بھی بڑھ رہی ہے۔ سرمایہ کار اور کمپنیاں امن و امان کی عدم موجودگی کی وجہ سے بڑی سرمایہ کاری سے گریز کر رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بیانات اور دھمکیوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی فوجی صلاحیتیں اور اتحادیوں کے اعتماد دونوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں، تاہم سرکاری سطح پر ابھی کوئی بڑا اعلان نہیں ہوا۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر صورتحال واضح نہ ہوئی تو علاقائی سلامتی اور معیشت دونوں متاثر ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ابن ہرمز پر نئی کارروائی۔ امریکہ نے یورپ کو ایران سے مذاکرات کے لیے آگے کر دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ابن ہرمز سے متعلق سخت بیان کے فوراً بعد سمندری محاذ پر 2 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس کے بعد عالمی سطح پر تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ اس صورتحال نے یورپی ممالک کے لیے بھی ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا، کیونکہ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کا براہ راست اثر تیل کی سپلائی، شپنگ اور عالمی معیشت پر پڑ سکتا ہے۔ اس تناظر میں یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ کیا امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کو ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے زیادہ فعال کردار دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے طویل عرصے سے پابندیوں کے خاتمے اور اپنی معاشی سرگرمیوں پر عائد رکاوٹیں کم کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ اگر مستقبل میں کسی مذاکراتی عمل کا آغاز ہوتا ہے تو پابندیوں میں نرمی، تیل کی برآمد اور اقتصادی معاملات اس گفتگو کا اہم حصہ بن سکتے ہیں۔ دوسری جانب یورپ کے لیے روس اور ایران دونوں سے توانائی کی فراہمی ایک پیچیدہ مسئلہ بن چکی ہے۔ اگر خطے میں کشیدگی برقرار رہتی ہے اور ابن ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل متاثر ہوتی ہے تو یورپی معیشت پر مہنگائی اور توانائی کے دباؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ چین اور روس بھی اس صورتحال میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر یورپی ممالک اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے متبادل راستے تلاش کرتے ہیں تو عالمی طاقتوں کے درمیان معاشی اور سفارتی توازن مزید تبدیل ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ دعویٰ کہ امریکہ مکمل طور پر اس جنگ میں پھنس چکا ہے یا اس کے تمام اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، فی الحال صورتحال کا اندازہ آنے والے سفارتی فیصلوں اور زمینی پیش رفت سے ہی ہوگا۔ فی الحال سب کی نظریں ابن ہرمز، واشنگٹن، تہران اور یورپی دارالحکومتوں پر ہیں۔ اگر مذاکرات کا راستہ کھلتا ہے تو عالمی مارکیٹ کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے، لیکن اگر سمندری حملے اور سخت بیانات جاری رہے تو تیل، تجارت اور عالمی معیشت کے لیے خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کے بعد تباہ ہونے والے ہمارے 2 طیاروں کے 3 پائلٹس قطر کی تحویل میں ہیں، ایران کا دعویٰ۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 مارچ کو قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد لاپتہ ہونے والے ایرانی فضائیہ کے 3 پائلٹوں کو قطر افواج نے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ پائلٹس قطر کی تحویل میں ہیں۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج کے اعلیٰ عہدیدار نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایرانی پائلٹوں کی رہائی کے لیے اقدامات کرے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کی لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے قائم کمیٹی کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد باقر زادہ نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی اس صدر کے نام خط میں لاپتہ ایرانی پائلٹوں کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محمد باقر زادہ کے مطابق 2 مارچ 2026 کو ایرانی فضائیہ کے 2 Su-24 جنگی بمبار طیارے ایران پر ہونے والے حملوں کے جواب میں قطر میں
ایک امریکی فوجی اڈے کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ باقر زادہ کا کہنا ہے کہ دونوں طیاروں نے کامیابی سے اپنا مشن مکمل کیا تھا، تاہم واپسی کے دوران انہیں دشمن کے فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا، جس کے باعث طیاروں کے عملے کو ایجیکٹ کرنا پڑا۔ باقر زادہ کے مطابق دونوں طیاروں میں 4 پائلٹس سوار تھے، جن میں سے مجید کاظمی شہید ہو گئے۔ ایرانی حکام نے پائلٹوں کے حوالے سے پہلی مرتبہ عوامی سطح پر یہ موقف اختیار کیا ہے، تاہم ایرانی دعوے کے حوالے سے قطر نے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔